جمعہ تو مبارک، تمام دنوں کا سردار، اس کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے، لمحہ ایسا آتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ کون سا لمحہ ہے؟ وہ اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ لمحہ ہے تاکہ میرے امتی اس لمحے کو تلاش کرنے کے لیے مسلسل عبادت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے اور اس کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ 50 مرۃ فی الیوم صافحتہ یوم القیامہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس امتی نے میرے نے ایک دن کے اندر میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں خود اپنے اس درود پڑھنے والے امتی سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اتنی بڑی سعادت کہ ہمارے یہ گندے بدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے قیامت کے روز مس ہو سکتے ہیں، ٹچ ہو سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک دن کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو میرے نبی کے ہاتھ لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ چھو جائیں، اسے دنیا کی آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو الحمدللہ مسلمان ہے یار، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے تو بڑی آسانی سے ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد پوری ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو سعادت ہے یہ قیامت کے روز ہمیں بھی اللہ نصیب فرما سکتا ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عطا فرمائے۔ وہ جب محبت صحیح والی ہوگی نا پھر انہیں یاد کریں گے، جب ان کا نام لیں گے نا، اور حضور کا نام اتنا پیارا ہے کہ جب بھی وہ نام لیا جائے گا تو ان کے نام مبارک کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایسی قدرتی ہمارے ساتھ عمل ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبانیں سے ادا ہوگا۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبا یا بہت بڑا درود پاک آپ پڑھیں، یہ انسان کی محبت ہے اور جتنا اس کا ذوق اور شوق اس کو اجازت دے اس کے مطابق درود پاک پڑھیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ نماز والا درود پاک پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، کچھ لوگ اور بھی بہت سے درود پاک ہیں، تو سب سے چھوٹا اور مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے۔ اب جس کو جو آسانی ہے، دیکھیں بات ہے محبت کی، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ نہ جانے کیوں ان باتوں پہ اتنی شدت کرتے ہیں اور آپس میں گریبان کو پکڑ لیں گے، گالیاں دیں گے۔ اب میں چھوٹی سی آپ سے بات عرض کرتا ہوں، سورہ احزاب کے اندر آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، یہ بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ہمیں حکم دیا درود اور سلام بھیجا کرو۔ اب جتنے بھی دوست میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان اور محبت کی نگاہ سے میری بات کو سنیے گا، کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی عداوت دشمنی کی بات نہیں، حضور کی محبت کی بات اور قرآن سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس نبی پہ خوب درود اور سلام بھیجو، صرف درود نہیں، درود اور سلام۔ اب اگر ہم غور کریں کہ نماز کے اندر جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ اب چونکہ بعض لوگوں کو کہا جائے کہ نماز کے جب بعد آپ درود پاک پڑھنے کو کہا جائے نا تو ایسا درود پاک پڑھیں جس میں صلاۃ کا بھی لفظ ہو اور سلام کا بھی لفظ ہو، اجزا صلاۃ کا لفظ بھی ہو اور سلام کا بھی لفظ ہو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ جو آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، مثال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ افضل ہوتا نا تو اللہ نماز میں اس کو لازم قرار دیتا۔ اس کا مطلب نماز میں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا وہی ہم باہر پڑھیں گے۔
تو میں نے کہا بھائی ذرا تم نماز پہ بھی غور کر لے. اللہ تعالیٰ نے جو نماز میں نبی پاک کے ذریعے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا تو نماز میں اس کی فضیلت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے آیت پہ عمل کروایا ہے. درود ابراہیمی میں سے درود ہے، سلام نہیں. لیکن جب ہم التحیات پہلے پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سلام پر بھی عمل کروا رہا ہے اور درود پر بھی عمل کروا رہا ہے. تو نماز میں تو آیت مکمل ہم نے عمل کر لیا، لیکن جب نماز کے باہر میں یا آپ صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو درود تو ہم نے عمل کر لیا، تو سلام کہاں گیا؟ اپنے ایمان سے جواب دیں. اللہ کہہ رہا ہے بھائی میرے نبی پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. تو ابراہیمی درود جو پڑھا آپ نے، درود پڑھ لیا، تو سلام کہاں ہے؟ اللہ تو امتیوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی. تو اس لیے ایمان اور محبت اور اللہ کی بات اگر ماننی ہے، انسان کی بات نہیں، دشمنی کی بات نہیں، تعصب کی نگاہ چھوڑ کر، تو پھر ایسا درود پاک آپ پڑھیں گے جس میں صلاۃ کا بھی لفظ ہو اور سلام کا بھی لفظ ہو. جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب صلی یہ صلاۃ کا لفظ بھی آ گیا، وسلم سلام کا بھی لفظ آ گیا. تو اس طرح آپ نماز کے باہر درود پاک پڑھیں گے ایسا جس میں اللہ نے حکم دیا صلاۃ بھی آئے اور سلام بھی. ہاں اگر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اس رات آپ ایسا بھی سیگا استعمال کریں جس میں سلام کا بھی لفظ آئے تاکہ اللہ کی آیت پہ عمل ہو. ورنہ جو لوگ ضد پہ آ جاتے ہیں نا کہ بھائی نہیں بس درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہا سلام بھی بھیجو اور صلاۃ بھی، تو ہم اس پہ عمل کریں تو بعد لوگ اس کے اوپر تعصب کریں تو وہ اس کا مطلب ہم پر نہیں، وہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں ایمان آتا قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، آیت دیکھ لیں کہ آیت میں صلاۃ کا بھی لفظ ہے اور سلام کا بھی. اب جو مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے ماننے والا، تو وہ اللہ کی بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی مانتا ہے. تو قرآن کے مطابق یہی ہے کہ جب بھی آپ درود پاک نماز کے علاوہ پڑھیں تو ایسا پڑھیں جس میں سلام کا بھی لفظ ہو اور صلاۃ کا بھی لفظ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.